بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکرہ القرآن کے سبق نمبر 144 کے ساتھ عارف علوی حاضر خدمت ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم 15ویں پارے کا 5واں سبق پڑھیں گے، جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 91 سے لے کے سورہ کے آخر آیت نمبر 111 پر مشتمل ہوگا، جبکہ آج کے سبق کے مقابل میں دہرائی چوتھے پارے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 172 سے لے کے سورہ کے آخر یعنی آیت نمبر 200 تک ہے۔ آیت نمبر 90 میں مشرکین کا قول نقل کیا گیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز آپ پہ ایمان یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین میں ایک چشمہ جاری نہ کرتے۔ یہ آیت نمبر 90 پہ بات ختم ہوئی۔ اب اس کا ان کی بات کا تسلسل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او تکون لک جنت، یا ہو آپ کے پاس ایک باغ من نخیل و عنب، کھجوروں کا اور انگوروں کا، فتفجرا، پھر آپ جاری کر دیں، الانہارا، نہریں، خلالہا، اس کے درمیان، تفجیرا، بہتی ہوئی، او تسقط السماء، یا آپ گرا دیں آسمان کو، کما زعمتا، جیسا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں، یعنی مشرکین یہ کہہ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں علینا کسفاً، ہمارے اوپر ٹکڑے کر کے، یعنی آسمان کو ہمارے اوپر ٹکڑے کر کے گرا دیں، جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ پر ایمان نہ لائے تو اس شکل میں تم پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ پڑے گا۔ او تأتی باللہ، یا تم لے آؤ اللہ کو، والملائکۃ قبیلہ، اور فرشتوں کو ہمارے سامنے۔ او یکون لک بیت، یا ہو جائے تمہارے لیے ایک گھر، من زخرف، سونے کا، او ترقی فی السماء، یا تو چڑھ جائے آسمان میں، یعنی ہمارے دیکھتے دیکھتے آپ آسمان میں چڑھ جائیں۔ ولن نؤمن، اور ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے، لرقیک، تمہارے اس چڑھ جانے کا، یعنی آسمان پہ تمہارے چڑھ جانے پر بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے، اس کو بھی ہم نہیں مانیں گے، حتی تنزل، یہاں تک کہ تو اتار لائے، علینا، ہمارے اوپر، کتابا نقرأ، کوئی کتاب جسے ہم خود پڑھ لیں، یعنی ایک اعتراض کے اوپر اعتراض، ایک فرمائش کے اوپر فرمائش۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، سبحان ربی، پاک ہے میرا رب، حل کنت، نہیں ہوں میں، الا بشر الرسولا، مگر ایک انسان رسول بنا کر بھیجا ہوا، یعنی تمہاری خواہشات کے مطابق میں معجزے نہیں دکھا سکتا، مجھے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے، اور میں اس کے حکم کے مطابق جو وہ وہی فرمائے گا وہ پیغام تم تک پہنچا دوں گا۔ وما منع الناس، اور نہیں روکا لوگوں کو کسی چیز نے، ان یؤمنوا، کہ وہ ایمان لے آئیں، اذ جاءہم الہدی، جب آ گئی ان کے پاس ہدایت، الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا، ابعث اللہ بشر الرسولا، کیا بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو رسول بنا کر، یعنی ہمارے لیے رسول تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، لو کان فی الارض، اگر ہوتے زمین میں، ملائکۃ، فرشتے، یمشون مطمئنین، اطمینان سے چلتے پھرتے، یعنی یہاں ان کا بسیرا ہوتا، لنزلنا علیہم، تو ضرور ہم اتارتے مشرکین پر، من السماء ملک الرسول، آسمان سے کوئی فرشتہ رسول بنا کر، یعنی اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو ہم ان پر، یعنی ان فرشتوں پر آسمان سے
کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے ہیں۔ قل کفا باللہ، کہہ دیجیے کافی ہے اللہ تعالیٰ، شہیدم بینی و بینکم، گواہ میرے اور تمہارے درمیان، انہو کانا، بے شک وہ بعبادی خبیرم بصیرا، اپنے بندوں سے خوب باخبر، خوب دیکھنے والا ہے۔ ومن یہد اللہ، اور جسے ہدایت دے اللہ تعالیٰ، فہو المہتد، بس وہی ہے ہدایت پانے والا۔ ومن یضلل، اور جسے وہ گمراہ کر دے، یعنی اس کے عمل کے سبب گمراہ کر دے، فلن تجد لہم، بس ہرگز تم نہیں پاؤ گے ان کے لیے اولیاء من دونہ، کوئی مدد کرنے والا اس کے سوا۔ ونحشرہم یوم القیامت، اور ہم اکٹھا کریں گے انہیں، یعنی اٹھائیں گے انہیں قیامت کے دن، علی وجوہہم، ان کے چہروں کے بل، عمیم و بکمم و صما، اندھے، گنگے اور بہرے کر کے۔ مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کلما خبت، جب کبھی وہ بجھنے لگے گی، یعنی جہنم کی آگ بجھنے لگے گی، زدناہم سعیرا، ہم زیادہ کر دیں گے، بڑھا دیں گے ان کے لیے آگ کا دہکنا۔ ذالک جزاؤہم، یہ سزا ہوگی ان کی، بأنہم کفروا بآیاتنا، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا تھا ہماری آیتوں کا، وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، اذا کننا، کہ جب ہم ہو جائیں گے، عظاما و رفاتا، ہڈیاں اور ریزہ ریزہ، انا لمبعوثون، تو کیا یقیناً ہم اٹھائے جائیں گے، خلقا جدیدا، نئے سرے سے پیدا کر کے۔ اولم یرو، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، ان اللہ الذی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے خلق السماوات والارض، پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو، قادر، وہ قادر ہے، علی، اس بات پر، ان یخلق مثلہم، کہ وہ پیدا کر دے ان کے مانند، یعنی انہی جیسی کوئی اور مخلوق لے آئے، ان کو ہلاک کر کے کسی اور انسانوں کو یہ سعادت دے دے کہ وہ ایمان لیں۔ وجعل لہم اجلا، اور اس نے مقرر کر رکھی ہے ان کے لیے ایک میعاد، لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، وہ اپنے وقت پر آ کے رہے گی۔ فابى الظالمون، پس قبول نہ کیا ظالموں نے، الا کفورا، سوائے کفر کے، یعنی اس حق کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے انہوں نے کفر کو ہی قبول کیا۔ قل لو انتم تملکون، آپ کہہ دیجئے اگر تم مالک ہوتے، خزائن رحمت ربی، میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے، اذا لامسکتم، اس صورت میں تم ضرور روک لیتے، خشیۃ الانفاق، خرچ ہو جانے کے ڈر سے، وکان الانسان قتورا، اور انسان بہت ہی تنگ دل ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور یقیناً ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات بینات، 9 واضح نشانیاں، فَاسْأَلْ، پس پوچھ لو، بنی اسرائیل سے، اذ جاءہم، جب وہ آیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام آئے ان کے پاس، فقال له فرعون، تو کہا اس سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے، انی لأظنک، یقیناً میں سمجھتا ہوں تجھے، یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ سحر زدہ، جادو کیا ہوا، یعنی فرعون نے کہا کہ میں تو تجھے سحر زدہ سمجھتا ہوں۔ قالا، فرمایا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو مخاطب کر کے فرمایا، لقد علمت، یقیناً تو جانتا ہے، ما انزل ہؤلاء، کہ نہیں نازل فرمایا ان کو، یعنی ان معجزوں کو، الا رب السماوات والارض بصائر، مگر آسمانوں اور زمین کے رب نے بصیرت کے لیے، یعنی جو چاہے گا وہ اس سے بصیرت حاصل کر لے گا۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ، اور یقیناً میں گمان کرتا ہوں تجھے، یا فرعون مَثْبُورًا، اے فرعون ہلاک کیا ہوا، یعنی تم تو مجھے سحر زدہ سمجھ رہے ہو، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ان بصیرت والی آیات معجزات کے باوجود اپنے انجام، یعنی اپنی ہلاکت کو پہنچو گے۔ فَأَرَادَ،
پھر ارادہ کیا اس نے یعنی فرعون نے ان یستفزهم من الارض کہ وہ ان کے قدم اکھاڑ دے سرزمین مصر سے، فاغرقناه تو ہم نے اسے غرق کر دیا، ومن معه جميعا اور انہیں بھی جو اس کے ساتھ تھے سب کو، فقلنا من بعده لبنی اسرائیل اور ہم نے فرمایا اس کے بعد بنی اسرائیل سے، اسکنوا الارض کہ تم رہو اس زمین میں، فاذا جاء وعد الاخرۃ پھر جب آ جائے گا آخرت کا وعدہ، جئنا بکم لفیفا ہم لے آئیں گے تم سب کو اکٹھا کر کے، فبالحق انزلناہ اور حق کے ساتھ ہی ہم نے اتارا ہے اسے یعنی اس قرآن کو، وبالحق نزل اور حق کے ساتھ ہی یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ اب خطاب بالواسطہ پھر قریش کی طرف ہے، وما ارسلناک اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا مبشرا و نذیرا مگر خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا، یعنی اہل ایمان کو خوشخبری دینے والا، یعنی جو ایمان لے آئیں ان کے لیے خوشخبری، اور کفار کو ان کے انجام سے خبردار کرنے والا۔ وقرآنا فرقناہ اور ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے، لتقرأہ تاکہ آپ اسے پڑھ دیں، علی الناس لوگوں کے سامنے، علی مقسن ٹھہر ٹھہر کر، ونزلناہ تنزیلا اور ہم نے اسے نازل کیا ہے اہتمام کے ساتھ۔ قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تم اس پر یعنی اس قرآن پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، یعنی یہ ہر حال میں حق ہے۔ ان الذین یقیناً وہ لوگ اوتوا العلم من قبلہ جنہیں علم دیا گیا ہے اس سے یعنی اس قرآن سے پہلے، اذا یتلی علیہم جب پڑھا جاتا ہے یہ یعنی یہ قرآن ان پر ان کے سامنے، یخرون تو وہ گر پڑتے ہیں، للاذقان سجدا ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے، یعنی صادق الایمان اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، سبحان ربنا پاک ہے ہمارا رب، ان کان وعد ربنا یقیناً ہمارے رب کا وعدہ، لمفعولا پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ وَيَخِرُّونَ اور وہ گر پڑتے ہیں، لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ ٹھوڑیوں کے بل، منہ کے بل روتے ہوئے، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا اور یہ قرآن یعنی قرآن بڑھا دیتا ہے انہیں عاجزی میں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 109 آیت سجدہ ہے۔ سجدہ انشاءاللہ العزیز ہم بعد میں کر لیں گے۔ سجد وجہ للذی خلقہ وصبرہ وشق سمعہ وبصرہ بقولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ قل ادعوا اللہ کہہ دیجئے کہ تم پکارو اللہ کہہ کر، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دیجئے کہ تم اللہ کہہ کر پکارو، عبد الرحمن یا رحمان کہہ کر پکارو، یم ما تدعو جس نام سے بھی تم پکارو گے، فلہ الاسماء الحسنی تو اسی کے لیے ہیں تمام اچھے نام۔ ولا تجہر بصلاتک اور بلند نہ کرو اپنی نماز میں اپنی آواز کو، ولا تخافت بہا اور نہ ہی پست کر دو اسے، وابتغ بین ذلک سبیلا بلکہ اختیار کرو ان دونوں طریقوں کے درمیان کا راستہ۔ وقل الحمد للہ اور آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، الذی لم یتخذ ولدا کہ نہیں بنائی جس نے کوئی اولاد، اختیار نہیں کی اولاد، ولم یکن لہ اور نہیں ہے اس کا شریک فی الملک کوئی شریک بادشاہت میں، ولم یکن لہ ولی اور نہ ہی ہے اس کا کوئی مددگار، من الذل کسی کمزوری کے سبب، وکبرہ تکبیرا اور اسی کی بڑائی بیان کرو بہت خوبی سے بڑائی بیان کرتے ہوئے۔ الحمدللہ سورہ بنی اسرائیل کے اختتام پہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ آج کے سبق میں 21 آیات تھی اور ان آیات میں الفاظ کی تعداد تھی 359۔
جبکہ تذکرہ القرآن میں نیلے رنگ سے نمایاں کیے جانے والے الفاظ، یعنی جو اس سبق میں ہم نے پہلی بار پڑھے ہیں، پچھلے اسباق میں، پچھلے 143 اسباق میں جو الفاظ ہم نے نہیں پڑھے ان کی تعداد صرف 38 ہے۔ گویا 321 الفاظ ایسے ہیں جو الحمدللہ پچھلے اسباق میں پڑھے ہونے کی وجہ سے ہمیں سیکھنے نہیں پڑے، اور ان 38 نئے الفاظ کے نتیجے میں ہمارے ذخیرہ الفاظ میں 35 مزید الفاظ کا اضافہ ہوا ہے، جن کے شامل ہونے سے اب تک ہمارے کور ہونے والے الفاظ کی تعداد 49,078 ہو چکی ہے، کیونکہ قرآن حکیم کے کل الفاظ کا 54.05% بنتا ہے۔ رب ذوالجلال اس آسانی کی نعمت کی ہمیں قدر کرتے ہوئے قرآن حکیم کو سیکھنے، صبح و شام کے اوقات میں اس کی تلاوت کرنے اور اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔